آج جمعے کا مبارک دن آ چکا ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آج اس مبارک جمعے کو لوگ اس وظیفے کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں، لوگ اس وظیفے کے عاشق کیوں ہیں، صرف 3 بار پڑھتے ہی گھر سے غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے، بڑی سے بڑی حاجتیں، مرادیں اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر پوری ہو جاتی ہیں، خالی جھولیاں، خالی الماریاں، خالی دکانیں دولت سے، پیسوں سے بھر جاتی ہیں۔ جن لوگوں پر قرضہ ہے اس عمل کو پڑھ لیں۔ یہ وہ عمل ہے کہ غیب سے غیبی فرشتے دولت والے ہاتھ لے کر گھر میں دولت پھینک پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ یہ ایسا مشکل کشا عمل ہے کہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ دنیا کے جتنے بھی وظائف اعمال آپ نے پڑھے، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، تمام کے تمام ایک طرف، اور آج کا میرا آپ کو بتلایا گیا سورہ کوثر کا یہ معجزاتی عمل ایک طرف، یہ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے صرف ایک جمعہ یہ عمل پڑھ لیں، ساری زندگی خدا کی قسم جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے۔ آپ کے گھر میں رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آپ کی دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ اللہ والو، آج جمعے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کے بچے روشن نصیب والے ہو جاتے ہیں۔ اللہ والو، آج چند منٹ کا یہ معجزاتی عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اللہ رب العزت آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی قسمت کو، آپ کے نصیب کو چمکا دیا جائے گا، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیا جائے گا، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات کو ختم کر دیا جائے گا، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد انشاءاللہ بہت جلد پوری ہو جائے گی۔ یہ رزق اور دولت کو حاصل کرنے کا تیز ترین وظیفہ ہے، بہت ہی نایاب عمل ہے۔ خدا را اس عمل کو آج کے دن بالخصوص پڑھ لیجئے گا، کسی صورت بھی آج کے دن کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ اللہ والو، اس عمل کو وہ لوگ بھی فوری طور پر پڑھ لیں جن کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، قرض لینے والوں نے جینا حرام کر رکھا ہے۔ آج ان خاص لوگوں کے لیے بہت بہترین وظیفہ لے کر آیا ہوں، اور میری ان تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کے لیے بھی یہ وظیفہ کسی تحفے سے کم نہیں، جو اپنی بیٹیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ اللہ والو، یہ عمل اتنا برکت والا ہے، اتنا اثر رکھنے والا ہے کہ جب کوئی بندہ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کی تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ والو، اس عمل کو پڑھ کر لاکھوں لوگوں نے اپنی تقدیروں کو بدلا ہے۔ آپ بھی اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں؟ اگر اپنی غربت اور غریبی، تنگ دستی میں ہیں، بے روزگاری میں ہیں، ساری دنیا نے، سارے زمانے نے اگر آپ کو چھوڑ دیا ہے، آپ سے منہ پھیر لیا ہے، تو پھر آج رب کریم کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ جو معجزہ ہوگا وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ اللہ والو، ان وظائف کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کا احترام بھی لازمی کرنا ہے۔ ہر بندے کے اوپر دن میں 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے۔ آپ لوگوں نے آج کے دن کو ہرگز بھی ضائع نہیں کرنا۔ آج جمعے کا دن تو بہت ہی مبارک دن ہے، اور ویسے تو جمعے کے دن بہت آئے ہوں گے، لیکن آج جمعے کا بہت ہی خاص دن ہے۔ جو بندہ بھی اس جمعے کے دن یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کر لیتا ہے، اللہ رب العزت پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے کوئی چھوٹا موٹا صدقہ بھی لازمی کرنا ہے۔ صدقہ کوئی بھی ہو، 150 روپے کا ہو سکتا ہے، میں آپ کو کوئی دیگے دینے کا نہیں کہہ رہا، لیکن یہ وظیفہ آج آپ لوگوں کو کامیابی کی منزلوں پر فائز کر دے گا، بلندیوں تک پہنچا دے گا، آپ کی پریشانیوں کو انشاءاللہ زمین بوس کر دے گا۔ آپ کے معاملات اس طرح سے بہتری کی طرف جائیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ کامیابیاں، یہ دولت، یہ شہرت کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ والو، جب اللہ پاک دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے آج کا یہ خاص عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ جو بندہ بھی آج کے دن کو غفلت میں گزارے گا، وہ یقین کرے وہ کامیاب نہیں ہوگا، اور جو بندہ، اللہ والو، آج جمعرات کے دن یہ وظیفہ جو پڑھ لے گا، انشاءاللہ آپ لوگوں نے کسی صورت یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ یہ دولت کا ایسا خاص وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے۔ جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے، اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی بہت جلد دور ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ آج کا یہ دن اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ آج کے دن اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ لوگ خود مجھے بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ کی زندگیوں میں آسانیاں ہوئیں۔ برکت کے لیے بہت ہی بہترین عمل ہے۔ اور جو لوگ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں،
آج ان لوگوں کو ایسا نایاب عمل دے رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ نیا گھر مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ملے گا، مانگیں گے چاہے آپ کو نوکری، آپ کی سیلری بہت کم ہو، پھر بھی اللہ غیب سے کوئی نہ کوئی بندوبست، کوئی نہ کوئی اسباب ضرور جگا دے گا انشاءاللہ۔ آج کے دن کو قبولیت کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، آج وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، مانگ لو اپنے رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو۔ آج میرا رب آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ آج ہی عمل کرتے وقت رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اپنی اوقات حیثیت سے زیادہ مانگنا، رب کی شان اور عظمت دیکھ کر مانگنا۔ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، بس ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اللہ والو، آج کے دن مانگنا، فقیر بن کر، بھکاری بن کر جو بندہ اس خاص وظیفے کو پڑھے گا، نبی پاک کا صدقہ وسیلہ پیش کرے گا اور نبی پاک کے واسطے سے اس اللہ پاک سے مانگے گا تو اللہ پاک بالخصوص اس بندے پر خصوصی نظر کرم، نظر رحمت فرمائے گا۔ اللہ والو، جمعے کے دن کی فضیلت و برکت جتنی بتاؤں اتنی کم ہے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ آپ لوگوں نے آج کے دن یہ خاص وظیفہ لازمی کرنا ہے، کیونکہ یہ مہینہ بہت ہی خاص مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو بندہ بھی اللہ رب العزت کو راضی کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے معاملات میں بہتری فرما دیتے ہیں۔ اللہ والو، آج کا یہ عمل آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے کس طرح یہ وظیفہ پڑھنا ہے اس کی ترتیب کو ملاقات کریں، کیونکہ اگر آپ لوگ اپنی منمانی سے عمل کریں گے تو آپ کے وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور اگر آپ لوگ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھیں گے اللہ رب العزت کو آپ کو بہترین رزق سے انشاءاللہ نوازے گا، آپ کو بہترین رزلٹ آپ کو لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے۔ بس آپ لوگوں نے آج کے دن کو لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ اللہ والو، آج کا یہ عمل ان میری بہنوں کے لیے ہے جو سسرال میں گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہی ہیں، شوہر ان کو وہ مقام نہیں دیتے۔ انشاءاللہ یہ عمل پڑھ لیں، انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں گی، جو بھی میری بہنیں سسرال میں گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہی ہیں، شوہر ان کو وہ مقام نہیں دے رہے، نوکری کی طرح سے ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے وظیفہ بہت خاص ہے۔ آپ کا مستقبل روشن ہو جائے گا، آپ کا نصیب اجاگر ہو جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو آج کے دن پڑھ لینا ہے۔ اپنے شوہر کو ناشتے وقت پڑھ کے جمعے کے دن دم کر دیں۔ اگر شوہر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کی محبت اس کے دل میں اتر جائے گی، آپ اپنی محبت شوہر کے دل تک پہنچا دیں گے اور وہ آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کو عالی مقام دلائے گا، عزت دلائے گا۔ اللہ والو، آپ سے محبت کرے گا، کیونکہ یہ وظیفہ تڑپنے والی محبت کے لیے بس سب سے بہترین ہے۔ تو آئیں دوستو، اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آج جمعے کے دن کس طریقے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے؟ آپ چاہیں تو آج جمعے کو فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ پورا جمعے کا دن موجود ہے۔ نماز کے بعد اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی، نہ کوئی جگہ کی پابندی، آپ چاہیں تو ویسے بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ جو آپ لوگوں کو راتوں رات انشاءاللہ امیر و کبیر بنا دے گا، بس آپ لوگوں نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، استغفر اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بعض لوگ سستی کرتے ہیں، بعض لوگ استغفار نہیں کرتے، بعض لوگ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب آپ لوگ توبہ کر لیں گے، آپ انشاءاللہ آپ کی مغفرت ہو جائے گی، آپ کے اعمال بھی خود بخود قبول ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ والو، آج کا یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے، بنگلہ دیش، نیپال، جاپان، دنیا کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں آج جمعے کا دن آئے تو آپ نے یہ خاص وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ اللہ والو، وظیفے کا طریقہ انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ انشاءاللہ جو بندہ بھی آج کا یہ خاص عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے گا۔ تو آئیں دوستوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو سکیں۔
عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر میں کرتا رہوں گا۔ اللہ والو، اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے ذرا یہ دھیان سے ملاحظہ کریے گا۔ لیکن وظیفہ سماعت کرنے سے پہلے آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، اے میرے پاک پروردگار، تو تو رحمان ہے، تو تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اے میرے مولا، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب محبت کا واسطہ ہم سب کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، تجھے اس مبارک مہینے کا واسطہ آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں، عاجز و لاچار بھکاری بن کر بیٹھے ہیں۔ اے میرے مولا، ہم سب کی تمام تنگ دستیوں کو ختم کر دے۔ ہمیں اپنی خصوصی توجہ عطا فرما، اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، ہم سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو شفائے کاملی نصیب فرما۔ لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ گھر سے بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجت کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دے۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ ہمیں اس زندگی میں اپنی بندگی عطا فرما۔ اپنے نامہ اعمال اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ جنت البقیع سے اٹھا میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی خصوصی مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر اپنے غیب سے مدد فرما۔ اے میرے مالک و مولا، اس مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے جو پوری دنیا میں نظام عالم کو نافذ کر دے۔ آمین، اللہم ثم آمین۔ تمام میرے بہن بھائی آمین ضرور لکھیے گا، آمین کے ساتھ ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی دعا میں آپ کو شمولیت مل جائے گی۔ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے گی اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین بھی رب کریم کو پسند آ جائے اور تمام سننے والوں کو، تمام دعاؤں میں شامل ہونے والوں کی ہر حاجت کو پوری ہو جائے۔ توجہ کیجیے گا، آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کوئی عرض نہیں۔ صبح میں پڑھ لیں، شام میں پڑھ لیں، لیکن کچھ خاص وقت جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اوپر، اس وقت میں بھی اگر آپ لوگ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، ورنہ یہ وظیفہ آپ لوگ صبح سے لے کر شام تک جمعے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ چاہے تو صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سب کو اجازت عام ہے، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والو، بعض اوقات انسان کو خبر نہیں ہوتی، وہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، وہ رب کے حکم کے خلاف کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ اللہ پاک اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں چلا جائے اور اس کے فرض بھی قبول نہیں ہو رہے تو وظائف کہاں سے قبول ہوں گے؟ تو اللہ والو، پہلے استغفار کریں۔ استغفار کرنے کی میں نے بہت سے طریقے آپ کو بتائے ہیں، ایک سادہ سا طریقہ، آسان سا طریقہ آپ لوگوں کو بتا ہی دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ وہ سادہ طریقہ کون سا ہے؟ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ آپ کے کون کون سے گناہ ہیں، کون کون سی غلطیاں ہیں، کون کون سی ایسی لغزشیں ہیں جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ ان گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کو صرف اور صرف 313 بار پڑھنا ہے۔ تو اللہ والو، استغفر اللہ پڑھنے کے بعد عمل کو شروع کرنے سے پہلے دیکھیں، استغفر اللہ اس عمل کا حصہ نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ پڑھ لیں گے تو عمل کے اثرات بے حد بڑھ جائیں گے، اور نہیں پڑھ سکتے تو کوئی پابندی نہیں، پڑھ لیں گے۔ تو آپ کو میں نے جیسے سمجھایا کہ بعض اوقات انسان کے اوپر کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ اللہ پاک کی پکڑ میں آ جاتا ہے اور پھر اس کے کوئی بھی نہ وظائف قبول ہوتے ہیں، نہ اس کے فرض قبول ہوتے ہیں۔ تو آپ نے استغفار ضرور پڑھنا ہے تاکہ آپ لوگ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں۔ رب آپ لوگوں نے جیسے ہی استغفر اللہ پڑھ لیں 313 مرتبہ، جو طریقہ بتایا اس طریقے سے، اس کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے۔ آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، نماز والا درود پاک پڑھ لیں گے جو قرآن مجید میں ہے، درود پاک وہ پڑھ لیں گے جو درود پاک آپ لوگ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اللہ والو، آپ کوشش کریں
کہ آپ لوگ نماز والا ہی درود پاک پڑھ لیں، ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے بیٹوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے۔ اللہ والو، جو مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، رب کرے گا، ہر کام رب کرے گا۔ بس آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ والو، یہ وظیفہ انشاءاللہ لذیذ آپ کی تمام پریشانیوں کا، تمام تنگ دستیوں کا آخری حل ثابت ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جھالیوں کے قریب بیٹھے ہیں اور آپ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب دوستو، آپ نے پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ فرمائیں، بالکل دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دونوں ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا اور آخرت، یہ رحمت برکتیں، ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اس سے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو، یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد، یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھتے ہی غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ دوستوں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے آ رہے ہیں کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزات فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام ہم سنتے سناتے آ رہے ہیں، تو دوستو آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتے ہو تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ممکن حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجیے گا، یا اللہ یا محمد افضل ذکر ہے، اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی قبولیت ہو گئی ہے، تو سمجھ لیجئے آپ کی قبولیت ہو گئی ہے، تو سمجھ لیجئے آپ کی قبولیت ہو گئی ہے انشاءاللہ۔ اب آگے کیا کرنا ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔
سمجھ لیجئے کہ آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی انشاءاللہ۔ دوستو، اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کا۔ ایک ایسا راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ دوستو اب رب راضی ہے۔ اب فوری طور پر اب آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے، کامیاب کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامی کو پکارا، اور آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر صرف 11 بار پڑھا۔ جب 11 بار آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھ لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ دوستو، آپ نے اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کلمات کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں اگر آپ کو پتہ چل جائیں تو یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا ہے، میں نے اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول فرما دو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کی اتنی طاقتور تسبیح ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، ان میں سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیں، تسبیح کو رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے پر تمام تسبیحات ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہے، وزن میں بھی بھاری ہے، فضیلت میں بھی بھاری ہے، اور قبولیت میں بھی بھاری ہے۔ اللہ والو، آج رب کریم کو منانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہوگا، اللہ آپ کے اوپر اپنی خصوصی نظر کرم فرمائے گا۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب ہم لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس آیت کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورث سنتے ہیں، جب وہ سنتا ہے کہ بندہ مومن زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گئے۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 100 بار یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ یہ نام بے حد خاص ہیں، جو بندہ بھی ان ناموں کو پکارتا ہے اور جو بندہ بھی ان ناموں کی فضیلت کو جانتا ہے، وہ اللہ پاک کی معرفت کو پا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے نام یا خالق یا مالک، آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا خالق یا مالک، دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک ہو گیا۔
یا خالقو یا مالکو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا خالقو یا مالکو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا خالقو یا مالکو اپنے دائیں اور بائیں ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ لوگوں نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل۔ اب آپ نے یا خالقو یا مالکو ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھا تو ایک شمار ہوا ہے 11 بار۔ یہ وظیفہ پڑھ کے آخر میں آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور آخر میں جیسے ہی آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تو اللہ پاک سے جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی مرادیں ہوں، جتنی پریشانیاں ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگیے گا، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعاؤں کو مانگتے مانگتے اس معجزاتی عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔